بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر آئے روز مالیاتی سکینڈل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سرکاری ادارے ہوں یا غیر سرکاری ادارے ہوں، پورا نظام جو ہے وہ کرپشن کا ایک باریکی کا جال جو ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ جال جس کا جدھر جی چاہتا ہے وہ جال لگا کے جو ہے وہ لوٹ مار کر لیتا ہے۔ پاکستان میں پہلے تو آپ کو واقعات ملتے ہوں گے کہ جی سرکاری اداروں کے اندر کرپشن ہے اربوں کی کھربوں کی۔ اب یہ جو بیماری ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی چلی گئی ہے، اور ایسے ایسے بڑے نام پراپرٹی کے اندر جن کو آپ پاکستان کے پراپرٹی کے ٹائکون کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بوگس قسم کی سوسائٹیاں بنا کے عوام کو اربوں نہیں اب تو کھربوں میں کام چلا گیا ہے کہ وہ کھربوں کا چونا لگاتے ہیں۔ ہمارا جو انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے یا نیب ہے یا عدالتیں ہیں، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پہلے ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کا چیئرمین ہے، وہ یہ کام کرتا رہا بہت عرصہ، اور وہ تمام طاقتور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر اور جو مافیاز ہیں، وہ ہر پروجیکٹ کے اندر ان کو اپنا پارٹنر بنا لیتا تھا۔ اس نے نہ کوئی سرکاری زمین چھوڑی، نہ کوئی کسی عام بندے جو کمزور بندہ تھا نہ اس کی زمین چھوڑی، اور سب کچھ اندر کر کے وہ خود ابھی بیرون ملک چلا گیا ہے، جب کہ جو ہے وہ اب یہ سارا کام یہاں سے پیسہ سمیٹ کے وہ اس وقت دبئی کے اندر کھربوں روپے کا پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، ادارے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ اس کا یہ ایک قول ہے ملک ریاض کا کہ پیسہ ایسی پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ پیسے کے بل بوتے پہ بنایا ہے۔ میں نے جرنیلوں سے لے کر ججوں تک، ججوں سے لے کر صحافیوں تک، صحافیوں سے لے کر ہر سرمایہ دار تک اس کو خریدا، استعمال کیا اور اپنا پروجیکٹ کامیاب کیا۔ اس کی عدم موجودگی میں ایک نیا ٹائکون چودھری مجید فیصل ٹاؤن کا اس نے سر اٹھا لیا۔ اس نے پہلے فیصل ٹاؤن، پہلے وہ سی ڈی اے کا ایک ٹھیکیدار کے طور پہ کام کرتا تھا، پھر اس نے ایک فیصل B17 بنایا، پھر اس نے فیصل ہلز کے نام سے بنایا، اور ابھی اس کا ایک فیصل ٹاؤن اور فیصل ہلز نئے پروجیکٹ ہیں۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 200 ارب روپے کا فراڈ ہے، لوگوں کی جو ہے وہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے، کوئی NOC نہیں ہے، LOP کو NOC شو کر کے نہ صرف پاکستان کے اندر اربوں روپے پلاٹوں کی مد میں یا کمرشل پراپرٹی کی مد میں اکٹھے کیے، بلکہ بیرون ممالک جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بھی اربوں روپے وصول کر لیے گئے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی سوسائٹیز پاکستان کے اندر بنتی ہیں یہ ملی بھگت سے بنتی ہیں۔ جس علاقے کے اندر بنتی ہیں وہاں پہ وہ انتظامیہ ان کے ساتھ اس دھندے میں ملوث ہوتی ہے۔ RDA ہو، LAD ہو، LDA ہو، KDA ہو یا CDA ہو، جتنے بھی جو زمینوں کا جن کے پاس وہ حساب کتاب ہے ضلعی سطح پہ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں، اور ان کے لیے کوئی سوسائٹی اگر لانچ کرتا ہے تو وہ ان کے لیے سونے کی چڑیا ہوتی ہے۔ پھر اس میں باقی بھی ادارے شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس کی کرپشن کا۔ چودھری مجید نے فتح جنگ سائٹ پہ ہزاروں کنال کی زمین کے اوپر بڑے بڑے پروجیکٹ کھڑے کر دیے، کسی نے نہیں پوچھا۔
اب جب اس کا فیصل ہلز کا پروجیکٹ اس وقت پورے عروج پہ ہے تو اس کو گریبان سے پکڑ لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 200 ارب روپے کی یہ شخص کرپشن کر چکا ہے۔ آپ کیا پہلے سوئے رہے کہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ 200 ارب کی چوری کر چکا ہے؟ جب وہ چوری کر رہا تھا تو ہر ایک کو پتہ تھا کہ فیصل ہلز اور فیصل ٹاؤن پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈیلی بیس پہ ان کے تمام پاکستان کے اندر اور بیرونی ممالک یورپ کے اندر اور متحدہ عرب امارات میں ان کی باقاعدہ مارکیٹنگ اور بکنگ آفس کام کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے چودھری مجید کے خلاف کارروائی کیوں کی؟ اس وقت آپ نے چودھری مجید کو عام پبلک اور اوورسیز پاکستانیوں کی جیبیں خالی کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ اب آخر ہے کیا کہ چودھری مجید کہہ رہا ہے کہ میرا اس قسم کا 2 نمبر سوسائٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے کیونکہ عروج کا ٹائم جب شروع ہوا ہے تو میرے اوپر یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور میرے اس جو اربوں کھربوں روپے کا اس وقت واویلا کیا جا رہا ہے وہ میری ریپو کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چودھری مجید صاحب کو بھی یہ اب پبلک کے اندر بات بتانی ہوگی کہ ان کا امیج کون خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کس کی دشمنی ہے اور وہ کیوں کر ان کی کرپشن کو اجاگر کر کے ان کو کام سے روک رہا ہے۔ کورٹ نے بھی آرڈر کر دیے ہیں کہ فیصل ہلز جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو کام سے روکا جائے۔ ایسے آرڈر کئی دفعہ آر ڈی اے نے بھی جاری کیے ہیں جو اس وقت سوسائٹیز جو اندھ مچی ہوئی ہے اڈیالہ روڈ پہ، چکری روڈ پہ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ اتنے بڑے مافیاز بن چکے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب میں ایف آئی آریں ہونے کے باوجود ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا ہے، بلکہ ایک کو تو ماشاءاللہ ایم پی اے بنا دیا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قبضے کے چکر میں کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ زمین اپنا حساب لیتی ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون کریں کہ یہ اس قسم کی جیلی سوسائٹیاں نہ چل سکیں۔